السلام علیکم فرسٹ ایئر بیٹا. ہم ڈسکس کر رہے تھے پوائنٹس کہ کون سی وہ اسپیکٹس ہیں یا کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہیں کہ وہ چیزیں یا وہ رویے جو ہیں وہ اختیار کیے جائیں. تو اس کے اندر تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا جو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے، خاندان اور نئے ماحول سے مطابقت اور ہم آہنگی پیدا کرنا. اب جیسے یہ بات ہے کہ ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا کرنا یا تعاون پیدا کرنا، جسے ہم کوپریشن کہیں یا ایک ہارمنی ہو گھر میں، ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہے، تو یہ جو ہے ایک دم سے یہ چیزیں نہیں ہو جاتی. اس کے لیے مسلسل اور لگاتار کوشش کرنی پڑتی ہے. کس طرح سے کہ گھر میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی عادات، طبیعت، رویے، ہر چیز جو ہے وہ دوسرے سے فرق ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے. اور انہی کو سمجھ کے جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ دوسروں کی احساسات کی قدر کر سکتا ہے. اگر دوسروں کو عزت دیتا ہے یا دوسروں کے آپ کہہ لو کہ دوسروں کے لیے نیک احساسات رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ افراد جو ہوتے ہیں گھر کے، وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے آسانی سے قبول کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے اور ایک گھر میں جو ہے وہ خوشگوار اور صحت مند جو ہے وہ ماحول بھی پیدا کیا جا سکتا ہے. اگر گھر میں لوگ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے غرض اور بے لوث محبت کریں، اس میں کوئی آپ کہہ لو لالچ یا کوئی مقصد شامل نہ ہو، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، تو اس سے جو ہے وہ گھر میں نہ صرف ایک اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے، بلکہ آپ جو لوگ ہیں ان کی بھی تربیت یا اگلی آنے والی جنریشن کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ جو آگے معاشرے میں بھی ایک اچھائی پیدا کریں. اسی طریقے سے گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے حقوق اور فرائض دونوں چیزوں میں جو ہے وہ مساوات قائم کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ کام جو ہے وہ گھر کی خاتون خانہ، جو کہ زیادہ تر آپ کہہ لیں مدرز ہوتی ہیں، وہی یہ کام کر سکتی ہیں کہ جس میں گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو ان کے حقوق ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. کیونکہ اگر ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہی انصاف نہیں قائم کریں گے تو ہم کس طریقے سے معاشرے میں ہونے والی ناانصافیوں کے لیے آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں. تو یہاں پہ جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہوم اکنامکس کی جو ایجوکیشن ہے یہ لڑکیوں میں ایک احساس پیدا کرتی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں احساس ذمہ داری کے، جس میں آپ کو احساس ہو کہ آپ کے کیا فرائض ہیں اور کیا حقوق ہیں، اور گھر میں رہنے والوں کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہونے چاہیے، کس طریقے سے گھر کا ماحول اچھا بنایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو مثبت طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. تو جس طرح اگر ہم دیکھیں تو میڈیا کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ ہے ہمارے آج کل کے جو یوتھ ہے اس کے اوپر. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے ایجوکیشن. ہر ایجوکیشن جو ہے وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. خاص طور پر ہوم اکنامکس کی جو ایجوکیشن ہے وہ لڑکیوں کے لیے فائدہ مند ہے فار دیئر پریکٹیکل لائف. جس طرح بچیاں شادی ہو کے اپنے گھروں میں جاتی ہیں تو یہ تعلیم جو ہے یہ ان کی کو ہیلپ کرتی ہے، گائیڈ کرتی ہے. آپ دیکھ لو کہ اس میں جتنی بھی فیلڈز ہیں آپ کی، وہ آپ کو گھر میں رہ کر اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہ کر آپ کس طریقے سے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ تمام ضروریات کو آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے تو یہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے انسان کو متواتر اور مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، اور سب گھر کے لوگ جو ہیں وہ مل جل کر ہی بہت سی دفعہ اپنی ضروریات کو جو ہے وہ اپنی خواہشات پہ جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں، اپنی خواہش کو بچوں کی خواہش کے اوپر ترجیح دینی پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے مل جل کر اور رویوں کو دوسروں کے سمجھ کر جو ہے وہ اپنا گھر کو بہترین طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. اور اگر انہی تمام آپ کہہ لو مزاج کو اپنایا جائے، گھر کے تمام لوگ کریں، اور خاص طور پہ جو خاتون خانہ ہیں وہ اگر اس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں، تو اس سے نہ صرف کیا ہے کہ گھر میں جو بچے ہیں ان کی تربیت اچھی ہوگی، بلکہ وہی بچے جب باہر نکلیں گے اپنے جاب پلیس پہ جائیں گے تو وہ اپنے ہم عصروں کے ساتھ جو ان کے وہاں پر آپ کہہ لیں جو کلیگس ہیں ان کے ساتھ بھی وہ وہی رویہ اپنائیں گے. تو اس سے ایک نہ صرف گھر کا ماحول اچھا ہوگا بلکہ معاشرے میں بھی ایک اچھا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے. جو کہ آپ جیسے ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ جو گھر ہیں وہی افراد مل کر گھر بناتے ہیں اور گھر مل کے معاشرہ بناتے ہیں. تو لوگ ہی اگر اچھی تربیت ہوگی بچوں کی تو وہی ایک اچھے اور پرسکون معاشرے اور ملک کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوں گے. تو ہوپ فلی یہاں تک کا آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا اسٹوڈنٹس. یہ ہمارے پوائنٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہاں پر. انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم پھر آئیں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.